بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک فیشن کرنے والی لڑکی کے انجام کے بارے میں۔ گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو دین اسلام کی تعلیم سکھانے کے بجائے فیشنیبل لڑکی بنایا۔ یہاں تک کہ اس آدمی نے اپنی بیٹی کو خوب مال اور خوب پیسہ دیا، جس سے وہ فیشنیبل لڑکی بن گئی۔ یہاں تک کہ اس کی بیٹی جوانی میں ہی انتقال کر گئی، یعنی کہ اس کا انتقال جوانی میں ہو گیا۔ اور اس آدمی کو بہت تمنا تھی کہ میری بیٹی کا جوانی میں انتقال ہو گیا ہے، میں اسے خواب میں دیکھوں۔ ایک دن اس آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کی قبر پہ کھڑا ہے۔ اچانک سے اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی قبر میں بے لباس پڑی ہوئی ہے۔ اس کی بیٹی نے اپنے جسم کو چھپانا چاہا، لیکن اس کی حالت بڑی عجیب سی تھی۔ اس کا سر گنجا اور اس کی شکل عجیب سی تھی۔ اس آدمی نے پوچھا، بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی، ابو، جب میں بے پردہ پھرتی تھی اور جب میں قبر میں آئی تو میرا سر بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑ کے جیسا، اور میرے جسم کا ہر بال پیڑ کی طرح بنا دیا گیا، جس کی شاخائیں زمین میں دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ پھر فرشتے آئے اور انہوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچ لیا، اس لیے میرا سر گنجا ہو گیا اور میرے جسم میں ہڈی ہی ہڈی رہ گئی۔ اس نے کہا، بیٹی، تیرا چہرہ بھی پہلے کی طرح خوبصورت نہیں ہے۔ اس لڑکی نے کہا، ابو، آپ دیکھ رہے ہیں، میرے چہرے پہ صرف دانت ہی دانت نظر آ رہے ہیں، میرے ہونٹ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہونٹوں پہ لپسٹک لگی رہتی تھی اور میں اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ فرشتے آئے اور کہنے لگے، تو لپسٹک لگا کے نماز پڑھ لیا کرتی تھی، تیرا غسل بھی صحیح سے نہیں ہوتا تھا، تو نماز کو نماز نہیں سمجھتی تھی، اور اسی طرح سے تیری نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی تھیں۔ پھر انہوں نے میری لپسٹک کو کھینچا تو لپسٹک میرے ہونٹوں پہ چپکی ہوئی تھی، اور لپسٹک کے ساتھ ساتھ میرے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے۔ اس وجہ سے میرے چہرے پہ صرف دانت ہی دانت نظر آ رہے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹی، تیری انگلیاں بھی زخمی نظر آ رہی ہیں۔ بیٹی نے کہا، ابو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نیل پالش لگایا کرتی تھی۔ فرشتے آئے اور کہنے لگے، ہم تیرے ناخنوں کو کھینچیں گے۔ فرشتوں نے ایک ایک کر کے میرے ناخنوں کو کھینچ لیا۔ ابو، میری انگلیوں میں بھی زخم ہے، میرے چہرے پہ بھی زخم ہے اور میرے سر پہ بھی زخم ہے۔ میں بتا نہیں سکتی ابو، آپ نے مجھے اتنی محبت دی، اتنی محبت دی۔ آپ نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا ہے۔ میں نے جو مانگا آپ نے مجھے لا کر دیا ہے۔ غم اور پریشانی کیا ہوتی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھی، لیکن ابو، آپ مجھ پہ ایک احسان کرتے، مجھے کچھ دینی تعلیم بھی سکھا دیتے، مجھے اچھے برے کا فرق بھی بتا دیتے، تو آج میں اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتی۔ نہ میں یہاں آپ کو بلا سکتی ہوں، نہ میں یہاں کسی اور کو بلا سکتی ہوں، میں یہاں اکیلی ہی پڑی رہتی ہوں۔ فرشتے آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں خطرناک ہتھیار ہوتے ہیں، وہ مجھے مارتے ہیں اور میں یہاں اکیلے ہی پڑی رہتی ہوں۔ اتنے میں اس شخص کی آنکھ کھل گئی اور وہ کہنے لگا، اے کاش میں اگر اپنی بیٹی کو دین سکھا پاتا، دینی تعلیم دے پاتا، اچھے اور برے کا فرق سمجھا پاتا۔ میرے پیارے دوستو، آپ جن بیٹیوں کو اتنی پیار اور محبت سے پالتے ہیں، اگر آپ نے ان کو دینی تعلیم نہ سکھائی، دین نہ سکھایا، تو وہ جہنمی فرشتوں کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی۔ میرے پیارے دوستو، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں پر کنٹرول کیا کریں۔ اگر وہ کچھ غلط کر رہی ہیں تو انہیں روکا ٹوکا کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب مسلمان بھائی بہنوں کو سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج آپ کا بھی فرض بنتا ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنے کا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئرنگ سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے ثواب کے مستحق بنیں۔
اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، پاس لگا بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔